نبوت ہے، لازمہ نبوت ہے، جو بھی نبی اور رسول ہے اس کو معجزہ عطا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا ہے، اس کے نبوت کے مطابق معجزہ دیا ہے، جہاں جہاں تک اس کی نبوت چلتی ہے اور جتنا عرصہ اس کی نبوت چلتی ہے اس کے مطابق، اس کے دور کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق اسے معجزہ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا ہے، کیا معجزہ دیا ہے؟ بہت سارے معجزے دیے ہیں۔ جس بیمار پر عیسیٰ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر کوئی کوڑا آتا ہے، کوئی برس کا بیمار آتا ہے تو اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے؟ آپ اپنی چھڑی کو زمین پر پھینکتے ہیں، وہ ازدحام کرتا ہے، سانپ بن جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ اسی چھڑی کو، اسی عصا کو زمین پر مارتے ہیں، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور وہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی بدن کے نیچے دیتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو ہاتھ روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی چھڑی کو پہاڑ پر مارا تو زندہ اونٹنی باہر آ رہی ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی چھڑی کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ کہ آگ میں نمرود پھینک رہا ہے اور آگ کی خاصیت جلانا ہے۔ اور ابراہیم کا معجزہ کیا ہے؟ کہ وہ نار گلنار بن رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ کہ آپ کی ساری امت ایک کشتی میں سما جاتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ آدم علیہ السلام کا معجزہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے آدم علیہ السلام کا، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، یہ آدم علیہ السلام کا معجزہ۔ اور جتنے انبیاء کے معجزے ہیں سارے معجزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سارے کے سارے معجزے جس ہستی میں جمع ہوتے ہیں وہ ذات رسالت، ذات مصطفیٰ ہے۔ حضرت امام راضی یہ ساری باتیں نقل کر کے آگے لکھتے ہیں کہ ملائکہ کا، فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ افضل ہے یا جبریل امین کا اپنا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں پر رکھنا یہ افضل ہے؟ دیکھیں کشار کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کشار لوگ ہیں، مفسرین تنقید نہیں کرتے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے، علم نہیں ہے، نور نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے، پرواز نہیں کر سکتے، جسم ایسا ہے، پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس شان ایمان والوں کی یہ نشانی نہیں۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے آقا کا حسن بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے آقا کی شانیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی باتیں لا کر پھر اپنے معبود کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت امام زرقانی کی یہ بات حضرت امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ جبریل امین نے جو اپنا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں پر بنا ہے، جبریل کا اپنا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں پر بننا یہ افضل ہے یا فرشتوں کا سجدہ کرنا آدم کو یہ افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی کہ جبریل امین کا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں پر بننا یہ ملائکہ کے سجدے سے افضل ہے۔ ملائکہ کے سجدے سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جبریل امین نے ساتھ جھکایا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ ملائکہ یہ غلام ہے، شاگرد ہے جبریل امین کے، شاگرد کا بات کرنا، عمل کرنا اور ہے،
سجدہ جبریل نے مصطفیٰ کے قدموں میں کیا، جو سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکایا، اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے یہ بات لکھ کر اپنے عشق کی انتہا کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سجدہ فرشتوں نے کیا اس کی ابتدا بھی اللہ رب العزت کی رضا سے ہوتی ہے، اور اس سجدے کی انتہا بھی اللہ رب العزت کی رضا سے ہوتی ہے۔ گویا سجدے کی ابتدا بھی اللہ کی رضا سے اور سجدے کی انتہا بھی اللہ کی رضا پر۔ کیا مطلب اس بات کا کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، اللہ کی رضا ہے تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر اللہ کی رضا یا فرشتوں کو کہا کہ سجدہ بند کر لو، ختم کر دو، سارا کھا لو، تو فرشتوں کا جو سجدے کا احترام ہے وہ بھی اللہ کی رضا پر ختم ہوا ہے۔ جبریل امین نے جو ساتھ جھکایا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جبریل امین نے ساتھ جھکایا ہے تو اللہ کی رضا پر اس کا حالات ہوا ہے، اور اس سر کا احترام وہ نبی پاک کی رضا پر ختم ہو رہا ہے۔ نبی پاک